بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے سیرت اور فضیلت پیش کی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، بلکہ جب کوئی معلوم کرتا تو اپنی عمر کے اس فرق کو اس طرح تعبیر کرتے، ہوا اکبر و انا ولدت قبلہ، بڑے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، البتہ پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ بیان کرنے کا عجیب انداز تھا کہ بڑائی ظاہر بھی نہ ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، تو تعبیر اس طرح فرماتے کہ بڑے تو وہی ہیں اور پیدا پہلے میں ہی ہوا تھا۔ حضرت عباس دراز قد، وجیح باوقار، انتہائی حلیم و بردبار، بلند آواز تھے۔ سربراہی اور سیادت کے تمام اوصاف و کمالات آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ سقایت الحاج یعنی حجاج کرام کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا اہتمام و انصرام کی ذمہ داری جو بڑے اعزاز کی بات تھی، یہ بھی حضرت عباس بن عبد المطلب ہی کے ذمے تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کے ساتھ مجبوراً آئے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے ان کو قید کر لیا۔ ان کے پاس اس وقت 20 اوقیہ، جو کہ ایک وزن کا نام ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر تولہ چلتا ہے، کلو چلتا ہے، تو عرب میں اس وقت سونے چاندی کے لیے ایک اوقیہ کا پیمانہ چلتا تھا، تو 20 اوقیہ سونا تھا۔ جب بات فدیے کی آئی تو حضرت عباس نے آپ سے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا حقیقت حال تو اللہ جانے، لیکن پھر بھی اگر تم اپنے دعوی اسلام میں سچے ہو تو اللہ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ رہا ہمارا معاملہ، ہم ظاہر حال کے مطابق ہی عمل کریں گے، لہذا فدیہ دینا ہی پڑے گا۔ اس پر حضرت عباس نے کہا یہ 20 اوقیہ سونا جو میرے پاس ہے فدیے میں لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ نے بطور غنیمت ہمیں عنایت فرما دیا، آپ فدیے کی ادائیگی کے لیے مکے سے مال منگوائیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو مکے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مکے سے روانہ ہوتے وقت آپ چچی کے حوالے جو مال کر آئے تھے اسے منگوا لیجئے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس مال کا علم میرے اور تمہاری چچی کے سوا کسی کو نہ تھا۔ اور واقعے میں 2 جگہ حضرت عباس نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، اسی لیے بعض سیرت نگارے لکھتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر کے فوراً بعد اسلام لائے اور اہل مکہ سے اپنے اسلام کو چھپاتے اور اللہ کے رسول کو اہل مکہ کی خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ فضائل: آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عم محترم اور پیارے چچا ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایھا الناس من اذا عمی فقد آذانی فانما عم الرجل سنو ابیہ، اے لوگوں جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ کسی بھی شخص کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی حضرت عباس کی عظمت و شان کے معترف تھے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق بن خطاب کے زمانے خلافت میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر نے حضرت عباس سے بارش کی دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عباس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے باران رحمت نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول حضرت عباس اور ان کی اولاد کے لیے اہتمام سے دعا فرماتے تھے۔ اس سلسلے کی ایک دعا جو عام طور پر آپ حضرات خطبے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مشہور ہے، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ لا تغادر ذنبا اللہم احفظہ فی ولدہ، اے اللہ عباس اور ان کی اولاد کے تمام ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دیجئے
اور اے اللہ ان لوگوں کو ایسی مغفرت فرما دیجئے، ان لوگوں کی ایسی مغفرت فرما دیجئے کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اے اللہ عباس کی حفاظت فرما ان کی اولاد کے بارے میں، یعنی حضرت عباس کی حفاظت فرما کر ان سے اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی کوئی غلط کام نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اس وقت تو فدیہ ہی دینا ہے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوگا تو تم کو اس فدیے کے مال سے بہتر بھی مال ملے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں جو مال مجھ سے بطور فدیہ لیا گیا تھا، اللہ نے مجھے اس مال سے بہت زیادہ مال بھی عطا فرمایا، اور مجھے امید ہے میرا اللہ آخرت میں میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا۔ حضرت عباس کی اولاد میں 6 بیٹے فضل، عبداللہ، عبید اللہ، قثم، عبد الرحمن اور معبد تھے۔ ایک بیٹی ام حبیب تھی۔ فضل سب سے بڑے تھے، عبداللہ سب سے زیادہ مشہور اور ذی علم ہوئے جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، اور امام التفسیر تھے۔ حضرت عباس کی وفات سن 32 ہجری میں حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ غسل میں حضرت عثمان، حضرت علی اور عبداللہ بن عباس شریک تھے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی تاریخ کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔